وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الآية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھنا ہے. سابقہ جمعہ پر آپ کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ میری الحمدللہ گزشتہ کئی سالوں سے یہ روٹین ہے کہ قربانی سے پہلا یعنی آخری جو جمعہ ہوتا ہے جس کے بعد قربانی ہو، اس جمعہ پر دیگر کوئی خطاب یا بیان نہیں ہوتا. قربانی کے متعلقہ ضروری باتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے. کس پر قربانی واجب ہے، جانور کیسا ہو، کیسے ذبح کرنا ہے، کیسے گوشت بنانا ہے، اس کے آگے مصرف کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کے متعلقات جتنے بھی ہیں. تو یہ چیزیں الحمدللہ میں ہر سال جہاں بھی جمعہ پڑھاتا رہا ہوں یہ کرتا رہا ہوں. آج بھی تقریر کوئی نہیں ہوگی، صرف اور صرف یہ ضروری چیزیں ہوں گی تاکہ اللہ کرے ہمیں قربانی کا مقصد بھی سمجھ آ جائے، قربانی کرنے کا طریقہ بھی سمجھ آ جائے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم شریعت کے مطابق قربانی کریں اور اللہ ہماری قربانی قبول فرمائے. توجہ سے سماعت فرمائیں. سب سے پہلی بات، قربانی ہماری شریعت میں واجب ہوتی ہے مالدار بندوں پر، صاحب نصاب بندوں پر. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہر سال اتنے جانور ذبح کرنا، اس سے بہتر ہے کسی غریب کو پیسے دے دو، صدقہ دے دو، کسی غریب بیوہ یتیم مسکین فقیر کی امداد کر دو تو یہ تو بہتر ہے. یہ کیا ہے کہ بندہ گوشت ذبح کرے اور آپ کھا جائے یا چند گھرانوں میں دے اور کہے میں نے قربانی کی ہے. بھائیو، اس قسم کے بندے بہت سارے آپ کو ملیں گے جو اس قسم کا ذہن رکھتے ہیں. کئی لوگوں کا ذہن ہوتا ہے او جی ایک بندہ ہر سال عمرے پہ جا رہا ہے، بار بار حج پہ جا رہا ہے، حج کا فریضہ ادا ہو گیا، بات ختم ہو گئی، ایک دفعہ کر لیا، یا عمرہ ایک دو دفعہ کر لیا، نفل عبادت ہے پوری ہو گئی. یہ اتنے لاکھوں روپے لگا کے ادھر جاتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ ادھر غریبوں مسکینوں کو دیے جائیں پیسے. ایسا کبھی سنا ہے آپ نے نا؟ کئی لوگ ہوتے ہیں ایسے. تو یاد رکھیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے اور حج کے متعلق بہت بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں. اسی طرح یہ جو قربانی کا عمل ہے یہ تو ہے ہی سرے سے واجب، اور ہر سال صاحب نصاب پر واجب ہوتا ہے. میں انشاءاللہ وجوب کی دلیلیں دیتا ہوں. جو چیز واجب ہو، واجب کو چھوڑ کر بندہ کہے نفلی صدقات خیرات امداد کرو لوگوں کی، تو یہ بالکل بے وقوفی والی بات ہے. اب جو حج عمرے کے متعلقہ بات ہے، ویسے بھی آج میدان عرفہ میں حج کا خطبہ ہونے والا ہے انشاءاللہ. آج حج کا دن ہے. اللہ سارے حجاج کی حاضری قبول فرمائے، اللہ صاحب کی کاوش اور قربانی اور محنت قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے. ٹھیک ہے. اچھا، بہرحال تو عمرے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمرہ
اور پھر اس کے بعد کسی نے دوسرا عمرہ کیا تو دوسرا عمرہ پہلا عمرہ اس کے درمیان جتنے بھی گناہ ہیں دوسرا عمرہ ان سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ بار بار عمرہ کیا جائے، اللہ وسعت دے، اللہ توفیق دے تو بار بار عمرہ کیا جائے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں تمہارے اوپر میں محمد الرسول اللہ کی سنت بھی لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت بھی لازم ہے۔ خلفاء راشدین کون ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ خلفاء راشدین ہیں، ان کی سنت بھی لازم ہے کہ ان پر بھی عمل کرو۔ رسول اللہ نے اپنی زندگی نبوت والی میں ایک حج کیا۔ کتنے حج؟ ایک حج کیا۔ بعض روایات میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ جس وقت آپ مکہ میں تھے ہجرت سے پہلے اس وقت آپ نے کئی حج کیے، لیکن چلو یہ ایک حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ثابت ہے۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق نے کئی حج کیے، حضرت عمر نے کئی حج کیے، عثمان و علی نے کئی حج کیے، تو لہٰذا یہ کہہ دینا کہ بھئی ایک دفعہ حج فرض تھا ادا ہو گیا بات ختم ہو گئی، بار بار حج کی ضرورت نہیں ہے، بالکل یہ دین سے دور کرنے والی اور اللہ کی رحمت سے محروم کرنے والی باتیں ہیں۔ خبردار ان کی باتوں میں کبھی نہ آنا۔ اللہ وسعت دے تو جاؤ اللہ کے دربار کی حاضری دو، رسول اللہ کی مسجد کی حاضری دو، رسول اللہ کے روضہ مبارک پہ حاضری دو، اللہ توفیق دے تو بار بار جاؤ، کوئی منع نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح قربانی کا جو عمل ہے یہ ہے واجب۔ اب اس کا وجوب کہاں سے ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ یہ دلیل میں دے رہا ہوں قرآن سے قربانی کے وجوب کی، پھر حدیث سے دلیل دوں گا انشاءاللہ۔ قرآن سے دلیل کیا ہے؟ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر، حوض کوثر عطا فرمایا۔ حوض کوثر سے کیا مراد ہے یا کوثر سے کیا مراد ہے؟ علماء نے لکھا ہے اللہ نے اپنے نبی کو دو کوثر عطا فرمائے، ایک کوثر قیامت کے دن جو آب کوثر ہوگا، حوض کوثر ہوگا وہ، اور دوسرا کوثر اللہ نے دنیا میں دیا وہ اللہ کا قرآن ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے۔ کوثر کثرت سے ہے، اور کثرت کا مطلب کیا ہے؟ ایسا حوض جس کے پیالے اتنی زیادہ کثیر تعداد میں ہیں کہ ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اس کو حوض کوثر کہا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید کو کوثر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے اندر اتنے قیمتی نقطے موجود ہیں، اتنے قیمتی خزینے موجود ہیں کہ ساری کائنات 1400 سال سے لگی ہوئی ہے، ہر عالم نت نیا نگینہ اور ہیرا نکال کے قرآن سے دیتا ہے، اور یہ قیامت تک اس کوثر کے، اس حوض کے، اس قرآن کے موتی ختم نہیں ہو سکتے۔ اس لیے فرمایا ایک کوثر قرآن ہے جو دنیا میں دیا گیا، ایک کوثر حوض کوثر ہے جو قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا۔ اسی کی طرف فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ پھر فرمایا فصل، علماء سے پوچھئے گا فصل یہ امر ہے اور امر معنی حکم۔ اللہ نے فرمایا فصل، نماز پڑھ، لے ربے کا، اپنے رب کے لیے۔ پھر فرمایا ونہر، اور قربانی کر اپنے رب کے لیے۔ دو چیزیں بیان فرمائیں، نماز کا پڑھنا فرض اور واجب ہے، ایسا ہی ہے۔ جب یہاں سے فرض اور واجب نماز کا ثابت ہوتا ہے تو قربانی کا بھی ادھر موجود ہے کہ قربانی بھی واجب ہے۔ اللہ نے فرمایا فصل لربک، رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ اور بے شک آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ جو حکم ہوتا ہے امر عربی کے اندر یہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، یہاں پر اللہ نے حکم دیا ہے کہ نماز بھی پڑھ قربانی بھی کر۔ علماء نے لکھا ہے نماز بھی پڑھنا واجب، قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ یہ قرآن سے دلیل ہے اور حدیث سے دلیل ہے قربانی کے وجوب کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعتا، جس بندے کے پاس وسعت ہے، فلم یضح فلا یحضر مصلانا، فرمایا جس بندے کے پاس وسعت ہے اور وسعت کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، خبردار وہ میری عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے بھی نہ آئے۔ اتنی سخت اللہ کے نبی نے اس کی نکیر فرمائی ہے کہ اس کو
حالانکہ وہی نبی ہے جو فرماتا ہے کہ میں چاہتا ہوں مصلی پہ ایک امام کھڑا کر دوں اور چلا جاؤں ان لوگوں کے گھروں میں جو گھروں میں نمازیں پڑھتے ہیں، اور میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اگر مجھے بچوں اور بوڑھوں کی فکر نہ ہوتی تو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا۔ وہی نبی ہے جو گھر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن آج وہی نبی ہے جو قربانی کے موقع پر قربانی نہ کرنے والے مالدار کو کہتا ہے خبردار میری عیدگاہ میں نماز پڑھنے نہ آنا۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کے نبی نے اس بات پر تاکید کی ہے حکماً، اور فرمایا خبردار کوئی بندہ بھی قربانی کو نہ چھوڑے اگر وہ صاحب نصاب ہے تو۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور بات، ایک تو حکماً ہے، دوسرا عملاً۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے۔ کتنے سال؟ 10 سال۔ ہر سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے، ایک سال بھی اللہ کے نبی نے مس نہیں کیا، ایک سال بھی قربانی کو نہیں چھوڑا، ہر سال قربانی کی ہے۔ اور یاد رکھیے گا جس پر رسول اللہ نے دوام اور ہمیشگی اختیار کی ہو وہ کام بھی واجب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ہر سال یہ کام کیا ہے، لہٰذا صاحب نصاب بندوں پر قربانی واجب ہے۔ یہ پہلی چیز کہ قربانی کے متبادل صدقے کر دینا، غریبوں مسکینوں بیواؤں یتیموں کی امداد کر دینا، اور اس کو سمجھنا کہ بس قربانی کی کیا ضرورت ہے، یہ جاہلانہ سوچ ہے، یہ شریعت کے منافی سوچ ہے۔ شریعت کا حکم چھوٹا سا ایک ٹکے کا بھی ہو، اللہ کی قسم پوری کائنات کی دیگر ساری معاملات سے وہ بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے واجب کہا ہے، لازم کیا ہے، اس پر لازم عمل کرنا واجب ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ سمجھیے گا، قربانی کس بندے پر واجب ہے؟ ہر بندے پر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من وجد سعۃ، جس بندے کے پاس وسعت ہو، جس بندے کے پاس مالی گنجائش ہو، کتنی وسعت، کتنا مال ہو جو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ فرمایا جس بندے کے پاس 52.5 تولے چاندی، 52.5 تولے چاندی کی مقدار کے برابر پیسہ ہے، مال و دولت ہے، مال تجارت ہے، یا ضروریات اصلیہ سے زائد کوئی سامان ہے، اگر کسی بندے کے پاس ہے اس بندے پر قربانی واجب ہے۔ ضروریات اصلیہ کیا ہے؟ اس ضروریات اصلیہ میں فقہا نے لکھا ہے وہ چیزیں جو انسان کی بنیادی ضروریات ہیں، مثلاً مکان، ایک رہائش کا مکان، یہ ضرورت اصلی ہے، اس کے بغیر نظام نہیں چلتا، لہذا یہ ضرورت اصلی ہے۔ اگر علیحدہ کوئی پلاٹ پڑا ہے، کوئی مکان پڑا ہے تو وہ ضرورت سے زائد ہے، کسی بندے کے پاس اس پلاٹ کی اتنی قیمت ہے کہ وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر بن جاتی ہے، تو ایسے بندے پر قربانی واجب ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر کسی کے پاس زیور ہے، اگر کسی کے پاس بینک بیلنس ہے، اگر کسی کے پاس اور کوئی چیزیں ایسی ہیں جو مال تجارت کی صورت میں یا ایسے مال کی صورت میں، تو یاد رکھیے گا ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر اگر بنتی ہے تو اس بندے پر قربانی واجب ہے۔ اب 52.5 تولے چاندی کی قیمت کتنی ہے؟ یاد رکھیے گا اس وقت جو آج اس ہفتے کا جو ریٹ ہے وہ ہے 1600 روپے فی تولہ، 1600 روپے فی تولہ، اور 1600 ملٹیپل ہے 52.5 سے ضرب دو تو یہ 84,000 روپیہ بنتا ہے۔ کسی بندے کے پاس 84,000 روپیہ اضافی ہے، 84,000 کے برابر کوئی مال ہے، 84,000 کی کوئی زمین ہے، زمین تو آج کل لاکھوں میں ایک مرلہ ہوتا ہے، بہرحال تو 84,000 کا کوئی زیور ہے یا کوئی مال تجارت ہے، مال و دولت ہے، بینک بیلنس ہے، کسی بھی صورت میں، تو یاد رکھیے گا اس پر قربانی واجب ہے، اس نے قربانی کرنی ہے۔ نہیں کرے گا تو واجب کا تارک بن کے، واجب کا چھوڑنے والا بن کے عند اللہ ماخوذ ہوگا، اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی اس کی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ ایک تو یہ ہو گیا قربانی کا نصاب یہ ہے۔ اب ہر بندہ اپنا آئیڈیا کر سکتا، میرے خیال میں پچھلے جمعے بتایا تھا میں نے، ہاں جی پچھلے جمعے اس لیے بتایا تھا کہ ابھی دن باقی ہیں، کس بندے کے پاس وقتی گنجائش نہیں ہوتی تاکہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لے۔ اچھا اس کے بعد بعض دفعہ بندہ کہتا ہے یہ میرے پاس تو گنجائش ہی کوئی نہیں ہے، میرے پاس تو پیسے نقدی کی صورت میں ہیں ہی کوئی نہیں، تو اب میں کیا کروں؟ بھائیو یاد رکھیے گا دنیا کا کوئی مسئلہ پیش آ جائے، ایمرجنسی بن جائے، کوئی ایشو، حادثہ، کوئی بیماری، کوئی معاملہ بن جائے، اس وقت میں دوستوں سے پیسے لے کے پکڑ کے میں وہ معاملہ نبھا لیتا ہوں۔ دین کا معاملہ آ جائے تو اس وقت میں کہتا ہوں میرے پاس پیسے نہیں ہیں،
یہ بالکل دھوکہ ہے۔ جیب میں 30,000 کا موبائل ہے، 20,000 25,000 کا موبائل ہے، وہ رکھ سکتا ہے، وہ رکھ سکتا ہے، شوق ہے، اللہ کا حکم پورا نہیں کر سکتا۔ گھر میں 20,000 کی LED ٹیلی ویژن لگا کے رکھا ہے، ہر مہینے لعنت کیبل کا کنیکشن پے کرتا ہے، وہ حرام کام کر کے وہ کر سکتا ہے، اللہ کا حکم پورا نہیں کر سکتا۔ تو یاد رکھیے گا یہ دھوکہ ہے۔ نہیں ہے کوئی چیز اگر نقدی کی صورت میں کسی سے اٹھا لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس اللہ کے نبی نے دیکھا اس نے کنگن پہنے ہوئے تھے سونے کے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس اور تو ہے ہی کچھ نہیں، میں کیسے زکوٰۃ دوں؟ میرے نبی نے فرمایا ان کو توڑ کر اس میں سے زکوٰۃ دے، ورنہ یہی دن قیامت کے گنجا سانپ بن کے تجھے ڈسے گا اور تجھے ڈنگ مارے گا۔ اس لیے اپنی آخرت بچاؤ، اپنی عاقبت بچاؤ، اور اگر کسی بندے کے پاس واجب ہے تو وہ بندہ قربانی کرے، کسی صورت میں بچنے کی کوشش نہ کرے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد بھائیو، جس وقت قربانی واجب ہو گئی، اب قربانی کا جانور اس نے خریدنا ہے، قربانی کا جانور۔ اب دو چیزیں ذہن میں رکھیے گا، بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جن پر قربانی واجب نہیں ہوتی لیکن وہ استحساناً نفلی قربانی کرتے ہیں، اور بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جن پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ دو قسم کے بندے ہوتے ہیں، دونوں کے مسائل بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ۔ توجہ سے سارے سماعت فرمائیں، سب کی توجہ ہے نا؟ بور تو نہیں ہو رہے؟ سر شر کر ہاں تو نہیں تھی نا پیا؟ سر نہیں، آج تھوڑے سے مسائل سمجھ لو جی سر لا رہے وہاں مسائل ہے ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ایک بندہ جس پر قربانی واجب ہے اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس نے جانور خریدا ہے قربانی کا، اور قربانی کا جانور خریدا چاہے وہ مشترکہ ہے 6-7 بندوں کا یا اکیلا ہے بکرا دمبا وغیرہ، اگر اس نے جانور خریدا اور اس کا وہ جانور مر گیا یا اس کا جانور گم گیا، ٹھیک ہے، یا اس کے جانور میں کوئی عیب آ گیا، 3 چیزیں ہیں، جانور مر گیا، جانور گم ہو گیا، یا جانور میں کوئی عیب آ گیا، تو یاد رکھیے گا جس بندے پر قربانی واجب ہے اس بندے نے نیا جانور خرید کر اس کی قربانی کرنا ضروری ہے اور واجب ہے اس بندے پر۔ جس پر قربانی واجب ہے اس کا جانور مر گیا قربانی کرنے سے پہلے، قربانی کرنے سے پہلے اس میں عیب آ گیا یا وہ بھاگ گیا، نس گیا اور گم گیا جانور، لیکن اس پر قربانی واجب تھی، تو اب اس نے نیا جانور خریدنا ہے، خرید کر اس کو قربان کرنا اس پر واجب ہے، نہیں کرے گا تو اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی۔ 1 نمبر 2، ایسا بندہ جس پر قربانی واجب کوئی نہیں ہے، وہ نفلی قربانی کر رہا ہے، اب اس بندے کا جانور گم گیا یا مر گیا یا اس میں عیب آ گیا، تو یاد رکھیے گا اگر اس کا جانور مر گیا ہے، شریعت کہتی ہے بس تیرے اوپر قربانی تھی کوئی نہیں، اگر جانور زندہ رہتا تو اس کو ذبح کرنا تیرے لیے لازم تھا، جب جانور ہی مر گیا بات ختم، نیا جانور تو نہ خرید۔ اگر وہ شوق سے خریدی اس کی اپنی مرضی ہے، شریعت اس کو مجبور نہیں کرتی، ٹھیک۔ اور اگر اس کے جانور میں کوئی عیب آ گیا، بات سمجھیے گا، جس پر قربانی واجب تھی وہ عیب دار کی قربانی نہیں کر سکتا، لیکن جس پر واجب نہیں ہے نفلی قربانی کر رہا ہے اور اس کے جانور میں کوئی عیب آ گیا، سینگ ٹوٹ گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی اور کوئی مسئلہ بن گیا، عیب آ گیا، تو اور عیب دار جانور شریعت کہتی ہے جو نفلی قربانی والا ہے وہ عیب دار جانور کی قربانی کر دے، کیوں؟ اس پر قربانی واجب نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اس نے اگر قربانی کے لیے جانور خریدا شوق سے اور اس کے بعد جو ہے اس میں عیب آ گیا، شریعت کہتی ہے ٹھیک ہے بھائی، واجب ہوتی تو پھر رخصت کوئی نہیں تھی، لیکن واجب نہیں ہے لہذا تیرے لیے جائز ہے اسی جانور کو ذبح کر دے۔ اور اگر جانور گم گیا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، بڑی توجہ سے سماعت فرمائیں، اگر جانور گم گیا اور اس بندے نے دیکھا اوہ میں تو بڑی شوق سے جانور لایا تھا، میں نے تو بڑا ذوق شوق سے قربانی کا ارادہ کیا تھا، اب میرا جانور گم گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ شریعت کہتی ہے نیا نہ خرید، نیا نہ خرید، لیکن اس کو شوق تھا، اس نے کہا نہیں جی میں تو نیا خریدوں گا، اپنا شوق پورا کروں گا، اس نے نیا جانور خرید لیا، نیا جانور خرید لیا، مسئلہ سمجھنا ذرا بڑا اہم سا مسئلہ ہے۔
اچھا ایک آدھ دن گزرا یا چند دن گزرے، وہ گم شدہ جانور بھی مل گیا، مسئلہ سمجھو، گم شدہ جانور بھی مل گیا اور اس نے دوسرا جانور بھی خرید لیا تھا، شریعت کہتی ہے دونوں ذبح کر، دونوں کا ذبح کرنا واجب ہے۔ کیوں؟ مسئلے میں فرق سمجھو ذرا، جس بندے پر قربانی واجب ہوتی ہے اس پر قربانی واجب ہوتی ہے، اور جس بندے پر قربانی واجب نہیں ہوتی، نفلی قربانی کرتا ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی، جانور ذبح کرنا واجب ہوتا ہے جو اس نے لیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک جانور لیا تھا وہ گم گیا، اس نے نیا لے لیا، اب نیا لیا پہلے والا بھی مل گیا، شریعت کہتی ہے پہلا جانور بھی تیرے اوپر واجب تھا، وہ تو نے ذبح کرنا تھا، وہ گم گیا، اب نیا خریدا، نیا واجب کر لیا جانور، اب یہ بھی خرید، وہ مل گیا، وہ بھی خرید۔ اس طرح اگر یہ بندہ شوق کرتا جائے، جانور گم ہوتے جائیں، فرض کرو 10 جانور اگر اس نے خرید لیے شوق پورا کرنے کے لیے، بھئی ایک گما تو دوسرا لے لیا، دوسرا گما تو تیسرا لے لیا، 10 جانور خرید لیے اور 10 کے 10 مل گئے، شریعت کہتی ہے 10 کے 10 ذبح کرے گا۔ کیوں؟ کہ نفلی قربانی کرنے والے پر قربانی واجب نہیں ہوتی، جس جانور کو اس نے قربانی کے لیے مختص کیا ہے وہ جانور لازم ہوتا ہے ذبح کرنا۔ مسئلے کی سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے، اچھا واجبی والا وہی جانور ذبح نہیں کر سکتا، عیب دار یا مر گیا تو اس کا متبادل لینا پڑے گا، اور اگر مثال کے طور پہ گم گیا تب بھی نیا لینا پڑے گا۔ ہاں ایک اور مسئلہ سمجھ لو، جس بندے پر قربانی واجب تھی اس کا جانور گم گیا، اب اس نے نیا لینا ہی لینا ہے ہر صورت میں، اب اس نے نیا لے لیا جانور، نیا جانور خریدا، اور پھر کیا ہوا، ایک آدھ دن بعد پرانے والا جانور بھی مل گیا، 2 جانور اکٹھے ہو گئے، شریعت کہتی ہے تیرے اوپر جانور، یعنی جانور واجب نہیں ہے، تیرے اوپر قربانی واجب ہے، بس تو ایک جانور ذبح کر دے، پہلے والا کر تیری مرضی ہے، دوسرے والا کر تیری مرضی ہے، بلکہ فقہا نے لکھا ہے جو ان میں زیادہ موٹا تازہ ہو اس کو ذبح کر۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ مسائل۔ اس کے بعد قربانی کا جانور خریدا، اب اس کے لیے جو ہے وہ اس کو پال رہا ہے، اس کی خدمت کر رہا ہے، اس کو پالنا بھی ثواب ہے، اس کی خدمت کرنا بھی ثواب ہے، لیکن ایک مسئلہ اور سمجھ لو، اس سے ذاتی فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ مثلا بیل خریدا ہے، پرانا دور ہوتا تو شاید کرتے، آج کل تو نہیں ہے، بھائی اس پہ نے جی گندم کی بوری لاد کے چکی پہ ڈالا ہو جی، ذاتی فائدہ اٹھا رہا ہے، بھئی اس کو سواری بنا لیا، بھئی سامان ڈھونے کے لیے اٹھانے کے لیے، ایسا کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ اگر اس کے بعد مادہ جانور لیا ہے، اس کے تھنوں میں دودھ تھا، اس نے کہا یار دودھ نکال لیتا ہوں، چائے شائے بنائیں گے، گھر میں استعمال کر لیں گے، اپنا جو جانور ہے قربانی کا، شریعت کہتی ہے خبردار دودھ نہ نکال، اور اگر دودھ نکالا ہے تو پھر اس دودھ کو صدقہ کرنا واجب ہے، صدقہ کرنا واجب ہے، اور اگر دودھ نکالا اور استعمال کر لیا، اندازہ لگا کلو نکالا، 2 کلو نکالا، 3 نکالا، جتنا دودھ نکالا اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ اسی طرح دمبا بھیڑ وغیرہ خریدی، اس کی اون شون اتروائی، اون بھی بک جاتی ہے نا جی، اون وغیرہ بیچی، اس کے پیسے پلے ہاتھ پلے آ گئے، شریعت کہتی ہے استعمال نہیں کر سکتا، اس کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی قربانی کے جانور کو ذاتی مفاد اور فائدے کے لیے استعمال کرنا جائز کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مسئلہ سمجھ آ رہا ہے جی؟ اچھا اس کے بعد جانور کو پالا، جانور کو اس بھی خدمت خاطر کی، اب قربانی کا دن آ گیا، قربانی کے دن آیا جب، تو اب اس نے کیا کیا، فجر کو اٹھا، فجر کو اٹھ کے اس نے کہا یار دھوپ چڑھ جائے گی، جولائی کا مہینہ ہے، بڑی شدت کی گرمی ہوگی، حبس بھی بڑا ہوتا ہے، میں جلدی جلدی اس کی لیک ذبح کر کے نا، لیک وہا کے ذبح کر کے پھر چلا جاتا ہوں مسجد میں نماز پڑھوں گا عید کی، اور پھر واپس آ کے جو ہے اس کا جو ہے باقی کام شام کروں گا۔ شریعت کہتی ہے جس علاقے میں، مسئلہ سمجھو ذرا، جس علاقے میں عید کی نماز پڑھی جاتی ہو، جس علاقے میں عید کی جماعت ہوتی ہو، اس علاقے میں جانور کو عید کی نماز سے پہلے ذبح کر دیا گیا تو یاد رکھیے گا اس سے قربانی ادا نہیں ہوگی، نیا جانور لے کر قربانی نہیں کرنی پڑے گی، اور وہ پہلے والا جانور ہوگا حلال، کھا سکتے ہو، حرام نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ نیا جانور خرید کے نئی قربانی کرنی پڑے گی۔ لیکن جس علاقے میں عید کی نماز ہوتی ہو، اور ایسا دیہات ہے جس میں عید کی نماز نہیں ہوتی، یا آپ تو ادھر ہیں کنیا میں، آپ ادھر ہیں
آپ کا جانور ایسی جگہ پر ہے جہاں پر عید کی نماز نہیں ہوتی تو وہاں پر صبح صبح عید کی نماز کے وقت سے پہلے ذبح کر دیا گیا، طلوع فجر کے بعد، فجر کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے جہاں سٹارٹ ہوتا ہے اس کے بعد ذبح کر دیا گیا تو پھر جائز ہے۔ آپ یہاں پہ ہیں، جانور ایسی جگہ پہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیے گا اگر آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، وہاں پر عید کی نماز سے پہلے جو جانور ذبح کیا جائے گا وہ جانور کا گوشت تو حلال ہوگا لیکن اس سے قربانی ادا نہیں ہوگی، قربانی کے لیے نیا جانور خریدنا لازمی ہوگا۔ مسئلہ سمجھ آیا جی؟ اچھا، اس کے بعد جانوروں کی عمروں کے متعلق یہ تو عام فہم بات ہے، ہر بندے کو پتہ ہے، چھوٹا جانور یہ دندہ ہونا یعنی عمر ہونا، اصل میں عمر ہونا ضروری ہے، عمر پوری ہونا ضروری ہے، دندہ ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے، دندہ ہونا ضروری نہیں ہے، عمر پوری ہونا ضروری ہے، لیکن دندہ ہونا یہ اس کی نشانی ہے۔ فقہا نے ایک بات لکھی ہے کہ آج کل اکثر جھوٹ فراڈ زیادہ ہے، اس لیے لوگوں پر اعتماد بندہ بہت کم کرتا ہے، لیکن اگر آج کل کوئی گارنٹی شدہ کوئی بندہ ہے بھائی واقعی یہ جھوٹ نہیں بول سکتا اور اس کا گھر کا جانور ہے، دیکھا بھالا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس کی پوری عمر ہے، چھوٹے کی 1 سال بڑے کی 2 سال گئے، اگر اس کی پوری عمر وہ بتاتا ہے اور 100% تسلی والا ہے اور دندہ نہیں بھی ہے پھر تو جانور کو آپ ذبح کر سکتے ہیں۔ اگر وہ جانور آپ کو غیر معتمد جس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، آپ اس بندے کو بخوبی نہیں جانتے، وہ کہتا ہے جی پوری عمر ہے، پوری عمر ہے، دندہ نہیں ہے، تو آپ احتیاطاً وہ جانور نہ خریدیں، وہ جانور نہ خریدیں جب تک اس کے اندر علامات دندے وغیرہ والی نہ پائی جائیں، ٹھیک ہے، یہ احتیاطی پہلو ہے۔ بہرحال اصل اعتبار عمر کا ہے، دندے ہونے کا نہیں ہے۔ جانور کا پالا، قربانی کا دن آ گیا، اب آئے قربانی کی نماز پڑھی۔ آپ کو پتہ ہے قربانی کی نماز واجب ہے، پتہ ہے نا آپ کو، قربانی کی نماز واجب ہے، لہٰذا پورے خوب جذبے اور شوق سے آنا چاہیے اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے یہ تکبیرات تشریق یاد کرا دینا، آخر پہ بتا دیں گے مسئلہ تکبیرات تشریق کا انشاءاللہ، وہ تکبیرات پڑھتے ہوئے آنا اور اللہ کے گھر میں آ کے حاضری دینا اور خطبہ سن کے جو ہے نماز پڑھ کے خطبہ سن کے پھر واپس جانا، یہ اس کا ٹائم بھی طے کر لیا ہے، انشاءاللہ آخر پہ بتا دیں گے، ساتھی سارے آ جائیں گے تو۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ قربانی کا دن آ گیا، اب قربانی کے جانور کو ذبح کرنا ہے۔ اب اس کے لیے بڑی اہم باتیں ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ قربانی کا جانور عید کی نماز کے بعد آپ اس جگہ پر لے آئے جہاں پر ذبح کرنا ہے۔ افضل یہ ہے، بات سمجھو، افضل یہ ہے کہ جو قربانی کے شرکاء اور حصے دار ہیں وہ موقع پر ہوں، یہ افضل ہے، افضل ہے، فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ وہ حضرات جو قربانی کے شرکاء ہیں ان کا موقع پر ہونا افضل ہے، یا اگر کوئی فیمیل ہیں، عورتیں ہیں تو وہ کہہ دیتی ہیں ٹھیک ہے جی ہماری طرف سے اجازت ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا، لیکن افضل یہی ہے کہ مرد اگر ہیں تو مردوں کا اس موقع پر حاضر ہونا بہتر ہے۔ جب قربانی کا جانور آپ لے آئے، موقع پر سارے حضرات موجود ہوئے، اب سب سے پہلا کام یہی ہے کہ جانور کو رسی وغیرہ سے باندھنا ہے اور گرانا ہے۔ یاد رکھیے گا جانور کو گراتے وقت، مسئلہ سمجھیے گا، جانور کو گراتے وقت جانور میں کوئی عیب آ گیا، سینگ ٹوٹ گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، آنکھ میں کچھ لگ گیا، یعنی کوئی عیب آ گیا جانور کو گراتے وقت قربانی والے دن، تو وہ عیب شریعت کہتی ہے عیب نہیں ہوگا، وہ معاف ہے۔ گراتے وقت کوئی ایشو آ گیا، کوئی پرابلم، کوئی جانور میں عیب آ گیا تو وہ عیب نہیں ہوگا، اس کے لیے رخصت ہے، اس کے ساتھ ہی آپ قربانی کر لیں، انشاءاللہ اس میں کوئی کراہت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، جانور کو گرا دیا گیا، گرانے کے بعد جانور کا الحمدللہ عموماً ہمارے ہاں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ جانور کا گلا اور ٹانگیں قبلے کی طرف کرتے ہیں، یہ سنت مؤکدہ ہے، ایسا ہی کرنا چاہیے۔ لیکن اگر بہت زیادہ کوئی حرج ہے، حرج کا مطلب کوئی مسئلہ ہے ایسا کہ آپ نہیں کر سکتے، کوئی ایسا پرابلم ہے، کوئی اتھرا جانور ہے اس کو بڑی مشکل سے آپ نے قابو کیا ہوا ہے اور اس میں اس کے چھڑانے کا خطرہ ہے، تو پھر جس طرف بھی منہ ہو قربانی کا جانور ذبح کر دیا جائے، شریعت رخصت دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر بہتر ہے کہ جانور کا گلا اور ٹانگیں وہ قبلہ کی طرف ہو جائیں۔
جس وقت جانور کی ٹانگیں اور گلا وغیرہ قبلہ کی طرف کر دیا جائے، اس کے بعد میرے بھائیوں جس آلے سے، چھری وغیرہ سے، جس چیز سے آپ نے جانور ذبح کرنا ہے اس کے متعلق مسئلہ سمجھ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ، گرمی ہے نا؟ ہاں چلو خیر ہے، میں بھی بول رہا ہوں یار، آپ تو خاموش بیٹھے ہیں نا، چل رہے ہیں جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، جانور کو ذبح ہونے سے پہلے ذبح نہ کیا کرو، جانور کو ذبح ہونے سے پہلے ذبح نہ کیا کرو۔ کیا مطلب؟ فرمایا جانور کے سامنے چھریاں وغیرہ تیز نہ کیا کرو، اس کی موت سے پہلے وہ اس کے اندر خوف آ جاتا ہے، سائیڈ پہ تیز کرا کے رکھ دو یا سائیڈ پہ رکھ دو چھریاں وغیرہ، جس وقت جانور کو لٹا دیا جائے اس وقت بس اس کے گلے پہ چھری چلائی جائے یا جو بھی آلہ ہے وہ چلایا جائے۔ جانور کے سامنے یہ چیز جو ہے تیز کرنا آلات وغیرہ کو یا چھریوں وغیرہ کو، یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، سائیڈ پہ کرنا چاہیے۔ ایک نمبر دو، ایک بکرا کھڑا ہے، دوسرے بکرے کو آپ نے پکڑا، ذبح کر دیا، وہ جانور دیکھ رہا ہے، شریعت کہتی ہے یہ بھی منع ہے، خبردار، اس میں بھی ظلم اور زیادتی ہے۔ اس جانور کو سائیڈ پہ کر دو اور جس کو ذبح کر لو پھر اس کو لے آؤ، اس کو بھی ذبح کر دو۔ یہ نہیں مطلب یہ ہے جانور کے سامنے جانور کو ذبح کرنا یہ صحیح نہیں ہے، ناجائز ہے، مکروہ ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، اس کے بعد جب جانور کو لٹا دیا گیا، چھری وغیرہ تیز کر لی گئی، اب جو بندہ ذبح کرنے والا ہے، جس نے مین ذبح کرنا ہے، کاٹنی ہے گردن، اس کے لیے شریعت کہتی ہے کہ ایک دفعہ کہنا لازمی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، ٹھیک ہے جی، بار بار پڑھتا رہے، منع کوئی نہیں ہے، لیکن کم از کم ایک دفعہ کہنا بسم اللہ اللہ اکبر اسی بندے پر لازم ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے ساتھ والے بندے جنہوں نے پکڑا ہوا ہے وہ اس نیت سے پڑھ لیں بھائی ذبح کرنے والے کو بھی یاد آ جائے، سارے تو پڑھ لیں تو منع کوئی نہیں ہے، لیکن ان پر لازم کوئی نہیں ہے، لازم صرف ذابح جس نے ذبح کرنا ہے اس پر لازم ہے، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیے گا، مسئلہ سمجھیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس بندے نے جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھی، جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھی اور جانور کو ذبح کر دیا، وہ جانور مردار اور حرام ہے۔ اور کوئی بندہ بھول گیا ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا تو وہ جانور حلال ہے۔ چلو یہاں پر ایک دو تین مسئلے بڑے اہم سمجھ لو، بڑے اہم سے۔ قرآن مجید میں آیا ہے وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، جو اہل کتاب ہے نا ان کی ذبیحہ حلال ہے۔ اس کے لیے مسئلہ سمجھو، اہل کتاب کون ہوتے ہیں، ان کی ذبیحہ کیسے حلال ہے، آج کے بریلوی کون ہیں، آج کے شیعہ کون ہیں، ان کی ذبیحہ کے متعلق کیا مسئلہ ہے، سمجھ لو توجہ سے۔ سب سے پہلے اہل کتاب سمجھو کون ہے۔ اہل کتاب وہ ہوتے ہیں جو کسی بھی آسمانی مذہب کو، اہل کتاب وہ ہوتے ہیں جو کسی بھی آسمانی مذہب کو سچا کہتے ہوں اور ان کے نبی پر جو کتاب اتری اس کو بھی مانتے ہوں، اس کو کہتے ہیں اہل کتاب۔ جو اپنے مذہب کو سچا کہتے ہوں، یا ہو آسمانی مذہب، غیر آسمانی مذہب نہ، آسمانی مذہب کو سچا جانتے ہوں اور ان پر جو کتاب اتری ہے اس کو بھی سچا مانتے ہوں، ان کو کہتے ہیں اہل کتاب۔ لیکن یاد رکھیے گا اس اہل کتاب کی ذبیحہ بھی تب حلال ہوگی جب وہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے۔ مسئلہ سمجھ لو، ذبیحہ اہل کتاب کی تب حلال ہوگی جب ذبح کرتے وقت وہ اللہ کا نام لے۔ اگر کوئی اہل کتاب آسمانی کتاب کو مانتا ہے اور آسمانی مذہب کو مانتا ہے لیکن اللہ کا نام جان بوجھ کر نہیں لیتا اور جانور ذبح کرتا ہے، یاد رکھو وہ جانور حرام ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا؟ ہاں، اب اہل کتاب کون ہے؟ جیسے یہ عیسائی ہیں، یہ اپنے آسمانی کتاب انجیل کو، بائبل کو حق مانتے ہیں اور اپنے مذہب عیسائیت کو بھی حق مانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مشرک بھی ہیں نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کی ذبیحہ حلال ہے اگر یہ اللہ کا نام لے کر ذبح کریں، ٹھیک ہے۔ یہود بھی اسی طرح ہے، اگر وہ بھی اسی طرح دونوں چیزوں کو مان کر اللہ کا نام لے کر ذبح کریں تو ان کی ذبیحہ بھی حلال ہے،
ٹھیک ہے؟ اگر اللہ کا نام نہ لے تو جس طرح مسلمان جان بوجھ کے اللہ کا نام نہ لے، اس کی ذبیحہ مردار اور حرام ہے، اسی طرح اس کی بھی ذبیحہ حرام اور مردار ہوگی اگر جان بوجھ کر اللہ کا نام نہ لے۔ یہ تو اہل کتاب کے متعلق مسئلہ ہو گیا۔ اگلی بات سمجھیے گا ذرا، ذرا تھوڑی جی اختلافی جی گل ہے، لیکن بات سمجھو ذرا جو میں بات عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے دور کے جو بریلوی حضرات ہیں، ہمارے دور کے جو بریلوی حضرات ہیں، ہمارے مشائخ، ہمارے علماء کی تحقیق یہ ہے کہ ان کا حکم بھی اہل کتاب والا ہے، ان کا حکم بھی اہل کتاب والا ہے۔ یہ اللہ کے قرآن کو بھی سچا مانتے ہیں اور اللہ کے دین اسلام جو مذہب ہے اس کو بھی سچا مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن شرک بھی کرتے ہیں، جیسے عیسائی شرک کرتے ہیں، جیسے یہودی شرک کرتے ہیں، کہتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ شرک ہے نا، شرک ہے نا؟ اور عیسائی بھی اسی طرح کہتے ہیں وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ ہیں اہل کتاب۔ شریعت کہتی ہے یہ جو ہے اہل کتاب اللہ کا نام لے کر ذبح کریں تو ان کی ذبیحہ حلال ہے۔ ہمارے مشائخ کے مطابق آج کا جو بریلوی ہے یہ بھی قرآن کو بھی سچ مانتا ہے اور اللہ کے دین کو بھی سچ مانتا ہے، اگر یہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے گا تو اس کی ذبیحہ حلال ہوگی۔ مسئلہ سمجھ آیا؟ ہاں۔ باقی رہا مسئلہ کہ مشرک کی ذبیحہ حرام ہے یا مشرک کی ذبیحہ حلال ہے، یہ اتنا جاہلانہ سوال ہے نا، اتنا جاہلانہ سوال ہے، اس کی کوئی انتہا کوئی نہیں ہے۔ بات سمجھو، یہ جاہل بندے سوال کرتے ہیں کہ مشرک کی ذبیحہ حلال ہے کہ مشرک کی حرام ہے۔ پوری دنیا کا اتفاق ہے مشرک کی ذبیحہ حرام ہے، مشرک کی ذبیحہ حرام ہے۔ ہم مشرک کی ذبیحہ کو حلال نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بریلوی حضرات ہیں یہ مشرک ہیں یا اہل کتاب بھی ساتھ ہے۔ ہمارے علماء نے فرمایا یہ اہل کتاب ہیں، یہ اہل کتاب ہیں، قرآن کو بھی سچ مانتے ہیں، دین اسلام کو بھی سچ مانتے ہیں، ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں جس طرح کے اہل کتاب کرتے ہیں، لہٰذا اہل کتاب کی حلال ہے تو ان کی بھی حلال ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا؟ بھائی ناراض نہیں ہو رہے آپ؟ ذرا میری توجہ تو میری طرف کرو یار، میں آپ کے لیے یہ باتیں ساری عرض کر رہا ہوں، مجھے تو پتہ ہے نا، میں نے تو پڑھی ہیں، آپ کے لیے عرض کرو، توجہ کرو۔ اب آخری بات کا مطلب ذبح کے متعلق جو کن کن کی ذبح حلال ہے ان میں سے آخری بات، شیعہ کی ذبیحہ حلال ہے یا حرام ہے؟ مسئلہ سمجھ لو ذرا۔ مسئلہ شیعہ مذہب اسلام کو تو سچا کہتے ہیں، مذہب اسلام کو سچا کہتے ہیں، لیکن شیعہ حضرات کی عقائد کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، عقیدے کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ قرآن اصلی قرآن نہیں ہے۔ کیوں مولانا ایسی ہے بات؟ شیعہ مذہب کے عقائد میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ قرآن اصلی قرآن نہیں ہے، اصلی قرآن 12ویں امام معصوم امام مہدی علیہ السلام، ان کا عقیدہ ذکر کر رہا ہوں، ان کے پاس غار میں موجود ہے، قرب قیامت میں امام مہدی باہر غار سے تشریف لائیں گے اور اصل قرآن لے کے آئیں گے، اس وقت تک ہم تقیتاً یہ قرآن پڑھتے ہیں، اصل قرآن وہی ہے، حالانکہ پوری امت کا اتفاق ہے کہ اصل قرآن یہی ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ ہاں، لہٰذا اسلام کو سچ کہہ کر قرآن کا انکار کرتے ہیں، اصلی قرآن کا، لہٰذا اہل کتاب کی علامت کیا ہے کہ وہ اللہ کے دین کو بھی سچا مانے، اللہ کے نبی پر اترنے والی کتاب کو بھی سچا مانے۔ یہ دو چیزیں اگر ہوں تو وہ اہل کتاب بنتے ہیں۔ یہ چونکہ دین کو سچا مانتے ہیں، قرآن کو سچا نہیں مانتے، علماء نے لکھا ہے ان لوگوں کی ذبیحہ حرام ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا؟ یہ کڑوا مسئلہ ہے لیکن بتانا ضروری ہے، مسئلہ سمجھ لو، ان کی ذبیحہ حرام ہوگی، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی اہل تشیع میں سے کوئی بندہ کہتا ہے نہیں جی نہیں، میں قرآن کو سچا مانتا ہوں، میں صحابہ پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتا وغیرہ وغیرہ، اس کے لیے پھر ضروری ہے، علماء نے لکھا ہے، فقہا نے لکھا ہے، ایسے بندے کے لیے ضروری ہے جو بندہ کہتا ہے نہیں نہیں میں قرآن کو مانتا ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات کا برملا اعلان کرے کہ جو اس قرآن کو نہ مانے میں اسے کافر سمجھتا ہوں۔ مسئلہ سمجھو، جو اس قرآن کو نہ مانے میں اسے کافر سمجھتا ہوں، جو ابو بکر و عمر و عثمان و علی کی تکفیر کرے میں اسے کافر سمجھتا ہوں،
جو اس طریقے سے کہے اپنے عقیدے کا اظہار کرے اور نام کا اہل تشیع ہو بے شک اس کی ذبیحہ پھر حلال ہوگی۔ بعد انہیں نہ کہ بھئی عزیر شاہ آ گیا شیعہ دی ذبیحہ حلال ہے، میں نے پوری تفصیل ذکر کی ہے، کسی کو اشکال پیدا ہو تو ویڈیو بن رہی ہے بعد میں سن سکتے ہو، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اس کے بعد ذبیحہ کا وقت آ گیا، اب آپ نے ذبح کرنا ہے۔ ذبح کا مطلب کیا ہے؟ ذبح کا مطلب کیا ہے؟ ذبح کا مطلب یہ ہے کہ اس گلے پر 4 رگیں ہوتی ہیں۔ کیوں جی؟ انہیں آ رہے نا تجربہ ہو سی تو تھا۔ 4 رگیں ہوتی ہیں اس گلے پر، ایک خوراک کی نالی، ایک سانس کی نالی اور 2 خون کی نالیاں، ایک شریان ہوتی ہے، ایک ورید ہوتی ہے۔ ورید کا کام ہوتا ہے پورے جسم کا خون پلٹ کر دل کو دینا، اور شریان کا کام ہوتا ہے جسم کا فلٹر شدہ خون، دل کا فلٹر شدہ خون پورے جسم میں سپلائی کرنا۔ یہ 2 قسم کی بارہ میڈیکلی باتیں ہیں، مختصر یہ ہے یہاں پر 4 رگیں ہوتی ہیں، نظام تنفس سانس کی نالی، نظام خوراک کی نالی، شریان اور ورید 2 رگیں خون کی، یہ 4 رگیں یہاں پر ہوتی ہیں۔ ان 4 رگوں کو کاٹنے کا نام ذبح ہے۔ مسئلہ سمجھ لو، یہ مرغی ذبح کرتے ہو یا کوئی پرندہ یا کوئی جانور بکرا گیش ہے، مسئلہ سمجھ لو، ان 4 رگوں کو کاٹنے کا نام ذبح ہے۔ گردن چھڑانا، منکا توڑنا، حرام مغز کاٹنا، یہ ساری چیزیں ناجائز اور مکروہ ہیں، شریعت میں منع ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا؟ 4 رگوں کو کاٹنے کا نام ذبح ہے۔ 4 رگیں کاٹ دی گئیں، بس ذبح ہو گیا۔ ہڈی تک چھری نہ لے کے جاؤ، حرام مغز میں چونچے نہ مارو، گردن جدا نہ کرو، یہ بہت بڑا ظلم ہے، میرے نبی نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا ایک بندے نے ذبح کیا، ذبح کر کے پیچھے ہٹا اور جانور ٹھنڈا ہو گیا، روح نکل گئی، اچانک نظر پڑی، اوہو یہ تو 3 رگیں کٹی ہیں، 4تھی رگ تو کٹی کوئی نہیں ہے، 3 رگیں کٹی ہیں۔ شریعت کہتی ہے 3 رگوں کا ذبح شدہ جانور بھی حلال ہے۔ 3 رگیں کوئی سی کٹ گئی تو جانور حلال ہے۔ ہاں اگر کسی نے ذبح کیا، جانور ٹھنڈا ہو گیا، روح نکل گئی، نظر پڑی کہ 2 رگیں کٹی ہیں کوئی سی بھی اور 2 بچ گئی ہیں نالیاں، تو شریعت کہتی ہے اب یہ مردار ہے، اب یہ کھانے کے لائق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا ذبح 4 رگوں کو کاٹنے کا نام ہے، ٹھیک ہے، گردن چھڑاونا نہیں، یہ ظلم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اچھا اگر ایک بندے نے دیکھا جانور کو ذبح کیا اور تھوڑی ابھی جانور تڑپ رہا تھا، اس میں روح موجود تھی، اچانک نظر پڑی، اوہو اس کی تو 3 رگیں کٹی ہیں یا 2 کٹی ہیں، اس نے بھاگ کے فوراً دوبارہ اگلی مزید رگیں کاٹ دیں، جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے، جانور حلال ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب جانور کی ذبح مکمل ہو گئی، ذبح مکمل ہو گئی، شریعت کہتی ہے اب انتظار کرو، اس کے سینے میں چھرے نہ گھونپو کہ جلدی اس کی روح نکل جائے، ظلم نہ کرو، اس کو ٹھنڈا ہونے دو۔ جب وہ اور جتنا جانور یاد رکھو، یہ حکماء اور ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں، جتنا جانور زیادہ تڑپے گا اتنا آپ کو زیادہ فائدہ ہے، جتنا تڑپے گا۔ کیوں؟ جب تڑپے گا اس کے جسم کے اندر جتنا بھی خون ہے، گندا خون، وہ سارا خارج ہو جائے گا ان رگوں کے راستے سے۔ اگر آپ اس کو جلدی جلدی چھرے مار کے گھونپ کے اس کی روح پہلے نکال دیں گے، خون اس کے رگوں میں موجود رہ جائے گا اور وہ جو بھی کھائے گا اس سے بیماریاں پھیلیں گی۔ یہ ڈاکٹر حضرات نے بتایا ہے، لہذا میرے نبی نے تو 1400 سال پہلے بتایا تھا کہ جانور کو ٹھنڈا ہونے دو، جب بالکل ٹھنڈا ہو جائے، ٹھنڈے کا مطلب اس کا تڑپنا ختم ہو جائے، روح نکل جائے، اس کے بعد جانور پر اگلے کام شروع کرو، چمڑا وغیرہ اتارنا، اس کی پیس کرنا، وہ بات کی بات ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ جو باتیں سمجھ آ رہی ہیں نا؟ 10 منٹ رہتے ہیں، انشاءاللہ ہم کچھ سفر اور بھی کر جائیں گے، ضروری باتیں ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ جانور کو ذبح کیا، ذبح ہو گیا، ٹھنڈا ہو گیا، اب اس کے بعد جانور کا چمڑا وغیرہ اتارا۔ یاد رکھو، اے نہ سمجھنا بھائی بندہ کہتا ہے یار میں کسی کو کہہ دیا، کسی یعنی کاریگر کو یا کسی کسائی کو کہہ دیا بھائی تم مجھے جانور ذبح کر دے قربانی کا، اب اس نے ذبح کر دیا، اب یہ چمڑا اتار کے یا کھال اتار کے کہا یہ بھی تو لے لے، 200 500 1000 روپے کی چیز ہے، یہ بھی تو لے لے، 2 4 ہزار روپے اور تو لے لے، ایسا دینا ناجائز ہے اور گناہ ہے۔ مزدوری میں جو مزدوری طے ہوئی ہے وہی دینی ہوگی،
چمڑا کھال وغیرہ مزدوری میں آپ نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے۔ اور یاد رکھیے گا جب اس کا چمڑا وغیرہ اتارا جائے، چمڑا وغیرہ اتارنے کے بعد جانور کے پیس کیے جائیں، ٹکڑے کیے جائیں، اس میں پھر 7 چیزیں ایسی ہیں، کتنی؟ 7 چیزیں ایسی ہیں جن کا استعمال کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مسئلے تو پہلے سنے ہو سن انشاءاللہ، تو انہوں آندے ہو سن، لیکن میں اپنا فریضہ ادا کر رہا ہوں، توجہ کرو۔ جانور میں 7 چیزیں حرام ہیں جو استعمال نہیں کی جا سکتی۔ 1، مذکر جانور کی پیشاب گاہ، چھوٹے پیشاب کی جگہ، مؤنث جانور کی پیشاب گاہ، ٹھیک ہے؟ اور کپورے، ٹکا ٹک لاہور میں بکتے ہیں جی، تو یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہیں۔ اور اس کے بعد پتا، یہ بھی ناجائز ہے۔ اور اس کے بعد غدود، یہ بھی ناجائز ہے۔ اور مذکر اور مؤنث دونوں جانوروں کی پخانے کی جگہ، یہ بھی ناجائز ہے۔ اور امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ جو حرام مغز ہوتا ہے، حرام مغز، وہ حرام ہے، لیکن اکثر اور جمہور علماء کے نزدیک وہ حرام نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھنا ذرا، امام طحاوی اور ایک صاحب اور گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ حرام مغز حرام ہے، اور دیگر جمہور علماء نے لکھا ہے، فقہاء نے، کہ حرام نہیں ہے۔ احتیاط اسی میں ہے، میں اب اپنی رائے بتا رہا ہوں، احتیاط اسی میں ہے، حرام مغز کو نکال دو، احتیاط اسی میں ہے، تاکہ جو کہہ رہے ہیں حرام ہے اس کے مسئلے پر عمل ہو جائے، بندہ بچ جائے حرام سے۔ فرض کرو حرام بھی ہو، لیکن جمہور نے فرمایا حرام نہیں ہے، حرام مغز، ٹھیک ہے؟ باقی رہا مسئلہ، کئی لوگ کہتے ہیں جی پھری والی ہڈی نہیں کھانی چاہیے تھی، کیوں جی؟ نکلوا کے باہر پھینکتے ہیں نا، پھری ایسے نہیں کھانی تو نہ کھاؤ، اوجری ہے وہ نہیں کھانی تو نہ کھاؤ، دل گردہ وغیرہ یہ چیزیں نہیں کھانی نہ کھاؤ، ان کو حرام نہ کہو۔ کچی پکی روٹی ہوندی ہے جی، ایمان دی شرط والی پکی روٹی دیا، میں پڑھی نہیں، سنی ہے بزرگوں سے، پکی روٹی میں تھا بھائی اللہ دی حلالانو حلال کر جنی وے تے حرامانو حرام کر جنی وے۔ بھائی جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان کو حلال رکھو، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کہا ہے ان کو حرام رکھو۔ اوجری حلال ہے، جائز ہے، کھو، پاک صاف کر کے دھو کے کھو، کوئی منع نہیں۔ پھری والی ہڈی تجھے ٹوک کے اگر گوشت کے ساتھ ملاتے ہو کوئی حرج نہیں، شرعن کوئی ممنوع نہیں ہے، ویسے میڈیکلی کوئی نہیں کھاتا یا ویسے احتیاطاً نہیں کھاتا، نہ کہے، حرام نہ کہے کم از کم، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب جانور کا گوشت بنا لیا گیا، اب آ گئی تقسیم کی باری۔ اے بڑا اوکھا مرحلہ ہے، توجہ سے سماعت فرمائے، بڑے امپورٹنٹ اور ضروری مسائل ہیں۔ ذبح کر گوشت بنانے کے بعد اب اس کو تقسیم کرنا ہے 7 حصوں میں، ٹھیک ہے؟ ایک والا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، اپنی جو ہے، لیکن 7 والے ہیں۔ مسئلہ ایک اور بھی یہاں پہ سن لو احتیاطاً، یہ جو 7 والا عدد ہے نا، یہ زیادہ سے زیادہ ہے، کہ زیادہ سے زیادہ ایک جانور میں، بڑے جانور میں 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں۔ اس سے کم جتنے بھی شریک ہوں منع کوئی نہیں ہے۔ 6 بندے مل کر ایک گائے ذبح کر دیں، برابر 6 حصے بنا لیں، 6 بندے برابر پیسے تقسیم کر لیں، کوئی منع نہیں۔ 5 بندے مل کر ایک گائے وغیرہ بھینس وغیرہ ذبح کر دیں، کوئی منع نہیں ہے۔ 2 بندے مل کر ایک گائے کو آدھو آدھ کر لیں، کوئی منع نہیں ہے۔ ایک بندہ اپنی طرف سے پوری گائے ذبح کر دے، کوئی منع نہیں ہے۔ یہ میکسیمم اور زیادہ سے زیادہ جو حد ہے وہ 7 بندوں کی ہے، اس سے کم میں کوئی منع نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا؟ البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے قربانی کے حصوں میں عقیقہ وغیرہ کا حصہ ڈالنا چاہتا ہے تو وہ بھی ڈال سکتا ہے، کیوں؟ عقیقے کے مسائل بھی وہی ہوتے ہیں جو قربانی کے ہوتے ہیں۔ بہرحال اپنے موضوع پہ ہو، کبھی عقیقے کے موضوع پر انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ اب جانور کو بنا لیا، گوشت وغیرہ بنا لیا، اب شرکاء بیٹھے ہیں 6-7 جتنے بھی ہیں، اب وہ بیٹھے ہیں، اب ان میں گوشت تقسیم کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جنس چیز، حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، ہم التمر بالتمر، الشعیر بالشعیر وغیرہ وغیرہ الفاظ ہیں حدیث کے، کہ ہم جنس چیز اس میں کمی بیشی حرام اور سود ہے۔ مثلا ایک بندہ مجھے کہتا ہے میری گندم تھڑ گئی، کم ہو گئی، مجھے گندم کے 50 کلو کی بوری دے دے، میں اٹھا کے اس کو گندم کی 50 کلو کی بوری دے دیتا ہوں، واپسی پہ میں اس سے 50 کلو کے بجائے 55 کلو یا 60 کلو واپسی لیتا ہوں۔ شریعت کہتے ہیں یہ سود ہے، یہ سود ہے۔ ایک طرف سے گندم، واپسی بھی گندم آ رہی ہے، اس میں زیادتی یا کمی کرنا حرام اور سود ہے۔
ہاں ایک بندہ مجھے کہتا ہے میں گندم کی بوری مجھے دے، میں اسے گندم کی بوری دیتا ہوں اور واپسی پہ وہ مجھے 1.5 بوری چاول کی دے دیتا ہے۔ میں مسئلہ سمجھانے کے لیے یہ مثالیں دے رہا ہوں، مسئلہ سمجھو ذرا۔ واپسی پر وہ مجھے 1.5 بوری چاول کی دے دیتا ہے، شریعت کہتی ہے کوئی سود نہیں ہے۔ کیوں؟ جنس تبدیل ہو گئی، جنس تبدیل ہو گئی، ادھر سے گندم تھی ادھر سے چاول ہے، لہذا جائز ہے کمی بیشی۔ جیسا کہ قسطوں کا کام، یہ جو انسٹالمنٹ کا کام ہوتا ہے، قسطوں کا کام، یہ بھی اسی اصول کے تحت جائز ہے کہ ایک طرف سے بندہ پیسے دیتا ہے اور دوسری طرف سے بندہ آئٹم لیتا ہے، چیز لیتا ہے، فریج لے لی، موٹر سائیکل لے لیا، کوئی بھی چیز لے لی، ٹھیک ہے۔ انسٹالمنٹ اور قسطوں کا کام بھی اسی وجہ سے جائز ہے کہ ایک طرف سے پیسے ہیں اور دوسری طرف سے وہ آئٹم ہے۔ ایٹم کی قیمت تھی 50,000، اس نے کہا جی میں تمہیں سال میں قسطیں پوری کر کے دوں گا، اس نے کہا جی 60,000 کا دوں گا میں تمہیں، بات ختم ہو گئی، شریعت میں جائز ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک مسئلہ یہاں پر قسطوں والا آ ہی گیا ہے، موقع پر تک سن لو، 4 منٹ رہتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے ایک بندے نے قسطوں پر چیز لی ہے اور پہلی آئی، اس نے ٹائم پہ قسط کو پے نہیں کیا، ٹائم پہ قسط پہنچائی نہیں ہے۔ اب جس بندے نے قسطیں لینی تھی نا، اس نے کیا کیا، وہ 10,000 کی قسط تھی فرض کرو، اس نے 10,000 پہ جرمانہ لگا دیا، پلنٹی لگا دی، جرمانہ لگا دیا، بھئی تو قسط لیٹ کی تھی لہذا 10 کے بجائے 12,000 دینا ہے۔ تو یہ اب پیسوں پہ پیسہ، یہ سود اور حرام ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا؟ پلنٹی نہ لگاؤ، اضافی ایکسٹرا نہ لو، جرمانے نہ لگاؤ، جو طے ہو جائے پہلے دن، ایک طرف سے ایک چیز ہے دوسری طرف سے پیسے ہیں، ان کی قیمت جو بھی طے ہو جائے، 1,00,000 والی 5 لاکھ کی ہو جائے، کوئی منع نہیں ہے شریعت میں، اگر لینے والا راضی ہے تو کوئی منع نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن قسطوں پر تب جائز ہوگا جب اس کی لیٹ قسط پر پلنٹی اور جرمانہ نہ لگے، اگر جرمانہ لگے تو پھر سود اور حرام ہے۔ تو مسئلہ قسطوں کا ویسے ضمناً آگے بتا دیا میں نے آپ کو مختصر، کہ اب آپ قربانی کا گوشت تقسیم کرنے لگے ہیں، تو اب اس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ قربانی کے گوشت کی، جانور کی ہر بوٹی میں شریک ہیں۔ اب آپ نے اپنے ساتھی جو 6 بیٹھے ہیں ان کو ہر بوٹی سے حصہ دینا ہے، ایسے ہی ہے نا، ہر بوٹی سے حصہ دینا ہے، گوشت کے ہر پیس سے حصہ دینا ہے۔ اگر آپ اس میں 5 کلو کی ایک دھڑی اور ڈھیری بنی، فرض کرو مثال کے طور، یا 10 کلو کی بنا لو، 10 کلو کی ایک ڈھیری بنی، دوسری میں 10.25 کلو چلے گئے ڈھیری میں، تیسری میں 10.5 کلو، تو چوتھی میں 9.5 کلو، کسی میں زیادہ کسی میں کمی۔ اب حالانکہ جنس تو ایک ہے نا، گوشت جنس ایک ہے، لیکن اس میں کہیں زیادہ ہے کہیں کمی ہے، یہ کمی اور زیادتی علماء نے لکھا ہے سود بن جاتا ہے۔ اس کا بہترین اصول یہ ہے کہ اپنی قربانی کے گوشت کو ترازو پر تول کر برابر حصے بنائے جائیں۔ سمجھ آئی؟ اب پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پہ، بھئی ہر گھر میں تو ترازو ہوتا کوئی نہیں ہے، یہ بھی تو مسئلہ ہے نا، ہر گھر میں تو ترازو ہوتا کوئی نہیں ہے۔ اب وہ بندے کیا کریں، اٹکل اور آئیڈیا سے کریں یا کیا کریں، یا پیمائش کر کے بھر کے برتن؟ نہیں، اس میں علماء نے بڑی محنت کیا، علماء نے، حقیقت ہے ہم تو کہتے ہیں نا بھائی علماء ٹکر کپ ہوندیں، لوگ کہتے ہیں نا بھائی یہ مولوی ٹکر کپ ہوندیں، حالانکہ اللہ کی قسم امت کے لیے، عوام کے لیے علماء نے ایک چیز پر محنت کر کے عوام کے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر ترازو وغیرہ ایسی چیز کوئی نہیں ہے تو پھر کیا کرو، یہ جو کلیجہ اور دل گردہ وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ گوشت نہیں ہوتا، گوشت اور چیز ہے، کلیجہ گردہ وغیرہ یہ چیزیں، جگر شگر یہ چیزیں، یہ علیحدہ چیز ہوتی ہے۔ ان کو کاٹ کر ان جو 7 حصے اور بکرے بنا رہے ہو نا، ان پر اس کی چند بوٹیاں بھی سب پر برابر اندازے سے رکھ دو۔ فائدہ کیا ہوگا، جنس تبدیل ہو جائے گی، تھوڑا سا کلیجی اور جگر وغیرہ یہ درمیان میں آ جائیں گے نا تو جنس تبدیل ہو جائے گی۔ جب جنس تبدیل ہوگی تو آپ سود سے بچ جائیں گے۔ اگر کسی میں 2-4 بوٹیاں کم چلی گئیں کسی کے حصے میں، یا کسی کے حصے میں 2-4 بوٹیاں زیادہ چلی گئیں، شریعت کہتی ہے اب تمہیں رخصت ہے۔ تو اب نتیجہ کیا نکلا، قربانی کا جانور کا گوشت تقسیم کرتے وقت آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے احتیاط کے ساتھ 7 حصے بنانے ہیں
اور پھر دل گردہ اور یہ چیزیں ان کو بھی کاٹ کر سب پر برابر برابر اندازے سے رکھ دینا ہے۔ اگر ترازو وغیرہ کوئی نہیں ہے تو پھر اسی طرح آپ نے یہ چیزیں رکھ کر اوپر پھر ایک تقسیم آپ نے انصاف کے ساتھ کرنی ہے، پھر انشاءاللہ آپ گناہ سے بچ جائیں گے۔ لیکن سب سے احسن کیا ہے، آپ ترازو اویل کریں، ترازو کو ارینج کریں اور ترازو کے ساتھ اس کی جو ہے ناپ کر کے باقاعدہ اس کو تول کر اس کا وزن کر کے آپ برابر برابر تقسیم کریں۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایک مسئلہ اور بھی ہے، تو ٹائم پورا ہے، بتا دوں ہے، بتا دوں، بات ضروری ہے۔ بہرحال انشاءاللہ عید مولانا صاحب 6:15 نا، ہاں جی 6:15 بجے انشاءاللہ عید کی نماز پڑھیں گے اور چند ضروری مسائل اس وقت بھی بیان کریں گے۔ کیوں کہ کوئی نمازی ہوتے ہیں 68 کے، کوئی نمازی ہوتے ہیں 8 کے، اور کوئی نمازی ہوتے ہیں 360 کے۔ کیا مطلب؟ 68 کے نمازی ہوتے ہیں 5 وقت کے نمازی، اور 8 کے نمازی ہوتے ہیں جو صرف جمعے کو فرض سمجھتے ہیں، 8ویں دن مسجد میں آتے ہیں، اور کوئی بیچارے ایسے ہوتے ہیں جو 360 دنوں بعد عید پہ نماز پہ آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کئی ایسے بھی ہوں گے جو عید کے دن آئیں گے، چلو ان کا بھی فائدہ کر لیں گے انشاءاللہ، مختصر اس دن عرض کر دیں گے۔ بہرحال مسئلہ سمجھو، پاوڑاں دا مسئلہ، پاوڑے ہوندے بھی بڑے لذیذ ہیں، ہاں جی اجزا، تو ان کی تقسیم میں بڑا مسئلہ بنتا ہے۔ بھئی ہوتے 4 پائے ہیں، اب ان کو تقسیم 7 بندوں پہ کیسے کریں؟ پھر کیا کرتے ہیں ہمارے حضرات، پرچیاں ڈالی، 7 بندوں کے نام نکلے، لکھے، ایک پرچی اٹھائی، جس کا نام نکل آیا اسی کو دے دیے 4 پائے، یا زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے، 2 پائے کر لیں گے، ایک اگلت ایک پچھلا، ایک اگلت ایک پچھلا، تو پرچیاں ڈالیں گے، 2 پرچیاں اٹھائیں گے، جس کے نام نکلا اسی کو دے دیں گے۔ یاد رکھو یہ انتہائی غلط کام ہے۔ کیوں غلط کام ہے؟ یہ بندے پرچیاں دے نام لکھویندے پین، جو بندے پرچیوں میں نام لکھوا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ بھی اس بات کے خواہش مند ہیں کہ ہمیں ملے، ایسے ہی ہے نا، تبھی تو پرچی میں نام لکھوا رہے ہیں بھئی یار مجھے ملے۔ اب آپ ایک کو محروم کر کے یا 5 کو محروم کر کے 6ٹھے کو آپ دے رہے ہو پائے، یہ شرعاً جائز کوئی نہیں ہے، سب کا حق ہے اس میں، سب کا حق ہے اس میں، اس لیے یہ پرچیوں والا کام غلط۔ نمبر 2، اس کی قیمت ڈالو جی، مثال کے طور پہ 1000 روپیہ، 1500، اندازہ اتنی قیمت ہوتی ہے عیدوں کے موقع پہ، 1500 قیمت ڈالی۔ اب جو ہے قیمت ڈال کے ایک بندہ خرید رہا ہے اور باقی بیچارے سارے امیدوار بیٹھے ہیں بھی قیمت، یہ بہرحال کچھ لچک والا کام ہے، اس سے بھی بچو۔ سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ ان پائے وغیرہ کے کاٹ کر حصے بناؤ، 7 بکھرے بناؤ، 7 حصے بنا کے سب کو برابر برابر دے دو۔ اس کے بعد اگر کوئی شریک، کوئی حصے دار کہتا ہے کہ یار اس نال میری کٹوی نہ بن سی، ہوتا ہے نا یار یہ جے پاونا نال میں کیا کرنا ہے، یار یہ تو میری طرف سے لے لے، پھر جائز ہے۔ ہاں دوسری صورت یہ ہے کہ 6 بندے بخوشی کہہ دیں بھائی ہم دل سے کہہ رہے ہیں ہم نہیں لیتے، آپ لے لیں، ایک بندے کو یا 2 بندوں کو دے دیں، پھر بھی جائز ہے۔ لیکن پاوڑے ہون تے کوئی خوشی نال لے ہوتا نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کرے کوئی ہو ایسا، تو بہرحال سب سے بیسٹ وے، سب سے بہترین طریقہ یہی ہے، ان کو کاٹ کر 7 حصوں میں تقسیم کر دو، پرچیاں سرچیاں اعلیٰ کم نہ کرو۔ یاد رکھو اگر اس کی قیمت لگائی گئی، 1500 کی قیمت ڈال کے قیمت دے دی گئی اگر اس کی، تو یاد رکھو ان قیمت کو صدقہ کرنا واجب ہے، استعمال نہیں کر سکتے آپ۔ ٹھیک ہے، قربانی کا کوئی ایٹم چمڑا ہے، اس کی رسی وغیرہ ہے، اس کے گوشت ہے، اس کے پائے ہیں، کوئی بھی ایٹم ہے قربانی کے جانور کا، اس کو استعمال کر سکتے ہو، کوئی منع نہیں ہے۔ اگر بیچو گے کوئی ایٹم تو پھر وہ بیچنے کے بعد جو قیمت ہے اس کا صدقہ کرنا واجب ہوگا، وہ قیمت آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ بہت سارے مسائل ہو گئے، ٹائم بھی 5 منٹ اوپر ہو گئے، اتنے کافی ہیں۔ ہاں تکبیرات تشریق ہے یہ لگا ضروری بات۔ کل ہے 9 ذی الحجہ انشاءاللہ ہمارے ملک کے اعتبار سے، تو 9ویں ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک، ہر نماز کے بعد، مسئلہ سمجھو، ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد مردوں اور عورتوں پر، ہر مسافر اور مقیمی پر ایک دفعہ تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے۔ اللہ اکبر، ذرا پڑھ لو، اللہ اکبر، اللہ اکبر،
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے، 3 دفعہ کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے۔ لیکن ساتھ ایک دو مسئلے اور بھی سن لو۔ ایک بندے نے فرضوں کا سلام پھیرا اور تکبیرات تشریق پڑھنا بھول گیا اور اٹھ کے اپنے کام میں شروع ہو گیا، 2-4 منٹ بعد، 10 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد، تھوڑی دیر کے بعد اسے یاد آیا، اوہ میں تو تکبیرات تشریق بھول گیا۔ ہمارے ہاں مشہور ہے بھئی اللہ یاد آونجن پڑھ لو، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تکبیرات تشریق کا وجوب اس وقت تک ہے جب تک آپ سلام پھیر کر اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں اور نماز کے منافی کوئی کام آپ نے نہیں کیا۔ جب آپ کوئی ایسا کام کر لیں جس سے نماز ٹوٹتی ہے، یعنی نماز کے خلاف، یا آپ کس اور کام دھندے میں چلے گئے اور آپ کو بھول گیا تھا، بعد میں یاد آیا، اب آپ نے وہ تکبیرات اس کی قضا میں نہیں پڑھنی بلکہ استغفار کرنا ہے کہ آپ سے واجب چھوٹ گیا ہے۔ مسئلہ سمجھو، ہم کہتے ہیں جی اللہ یاد آونجے پڑھ لو، نہیں، بلکہ وجوب ہے اسی موقع پر پڑھنا۔ وہاں سے آپ اٹھ کے چلے گئے آگے پیچھے تو پھر تکبیرات تشریق کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے، اور وہ جو واجب چھوڑا ہے اس پر جو پکڑ ہوگی اس پر استغفار اور معافی مانگنی چاہیے اللہ سے، ٹھیک ہے۔ اور خواتین کے لیے بھی ایسا ہی ہے، اور آپ کے ذمے ہے، آپ نے اپنے گھر کی جو خواتین ہیں ان کو بتانا ہے بھئی یہ مسئلہ یوں ہے، اور پڑھنا بھی ہے، بچیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، بیویوں کو گھر جا کے بتانا ہے آپ نے کہ بھائی فجر کی نماز، کل فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک، ہر نماز کے بعد ایک دفعہ مرد مسجد میں یا جہاں بھی ہوں گے بلند آواز سے پڑھیں گے، اور عورتیں جہاں بھی ہوں گی آہستہ آواز سے پڑھیں گے۔ یہ پڑھنا واجب ہے جی۔ ہاں، نامی ذی الحجہ کا روزہ، باتیں بہت ساری ہیں۔ نامی ذی الحجہ کے روزے کے متعلق چھوٹی سی حدیث کا مفہوم سن لو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نامی ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال سابقہ اور 1 سال آئندہ، ان 2 سالوں کے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اس کو 2 سال کے روزوں کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے نامی ذی الحجہ بہت اہم دن ہے، یوم العرفہ اسے کہتے ہیں، بڑا قیمتی دن ہے، عرب کے اندر آج ہے، اور حج کا خطبہ بھی انشاءاللہ جاری ہوگا وہاں پہ، امید ہے زوال ادھر بھی ہو چکا ہوگا آپ، تو بڑا اہم دن ہے۔ کل کا روزہ مس نہ کرنا، کوشش کرنا، کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ کی مدد ساتھ آ جاتی ہے۔ جو بتایا گیا ہے اللہ پاک اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔